السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد محرم الحرام کی آمد ہے، اور یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے آپ کی سیرت، آپ کی دین اسلام کی خاطر قربانیاں، آپ کی عظمت، آپ کی شان کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دور کہ جب مکے کی گلیوں میں قریش مکہ، مشرکین مکہ کا ظلم و ستم پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے غلاموں کو دن رات نئی سے نئی سزائیں تجویز کی جاتی تھیں۔ مکے میں مختلف قریش کے مشرکین کے ڈیروں پہ لوگ اکٹھے ہوتے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سزائیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی تکلیف تو برداشت کرتے، لیکن جب غلاموں کا حال دیکھتے کہ کہیں بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہیں ان کو سخت اور تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں ان کو ان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے اور لوگ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، کہیں حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کہیں یاسر و سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت خباب کے سر اقدس پہ جلتا ہوا لوہا رکھا جا رہا ہے، اور کبھی لوہا گرم کر کے ان کو اوپر لٹایا جا رہا ہے، کہیں حضرت ذی کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں۔ ہر روز ظلم و ستم کا ایک نیا باب رقم ہوتا تھا۔ وہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسلام پہ کتنا کٹھن تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو دیکھتے، اپنی حالت یہ تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ واپس آتے تو آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے، آپ زخم ہوتے، آپ کے زخم اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بچی تھی، جھاڑتی، آپ کو پوچھتی کہ آپ کا کیا قصور ہے، آپ جب بھی باہر جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ فاطمہ میں ان کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ ظلم و ستم اتنا بڑا، آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایسے غریب لوگوں کے اوپر جو زر خرید غلام تھے،
ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگوں کی، مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان پہ کیا بیتتی ہوگی جب آپ کبھی بلال کو دیکھتے، کبھی حضرت خبیب کو دیکھتے، کبھی حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھتے، کبھی یاسر و سمیہ کو دیکھتے۔ کس کس کا ذکر کیا جائے کہ وہاں ہر ایک روز ایک نیا باب کھلتا تھا اور نئے ظلم و ستم کی تاریخ رقم ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، یا اللہ اسلام مدینے کی گلیوں میں ذلیل و خوار ہو گیا، یا اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو لوگوں نے ظلم و ستم کا ایک ایسا یعنی ظلم و ستم کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ کہیں ایسی تاریخ نہیں ملتی۔ یا اللہ مکے کی گلیوں میں مسلمانوں اور غریب لوگوں کا حشر تو دیکھ رہا ہے، ظالموں کے ظلم تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ عمر بن خطاب، جیسا کہ سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاص کر یا اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے۔ اسلام جو رل گیا مکے کی گلیوں میں، باری تعالیٰ کرم نوازی فرما دے۔ مکے میں یہ دو شخص ایسے تھے کہ جو بہادر بھی تھے لیکن ظلم و ستم بھی اتنا کرتے، ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، دونوں آپس میں رشتے میں ماموں بھانجا لگتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی والدہ حمنہ، یہ بہن تھی ابو جہل کی۔ یہ دونوں ماموں اور بھانجا ایسے ظلم کرتے تھے مسلمانوں پہ کہ زمین بھی کانپ جاتی تھی، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل کی لونڈی ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لونڈی تھی، غریب سی عورت تھی، کمزور سی عورت تھی، جب مسلمان ہو گئی تو ابو جہل مارتا ایک دن تھک گیا تو باہر نکلا تو عمر فاروق کو پکڑا کہ عمر دیکھ میں تو مار کے تھک گیا، یہ میری بات نہیں مانتی، تو کوڑا پکڑ۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا پکڑا، مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑی، ان کی پیشانی پھٹ گئی، سارے اقدس سے خون بہنے لگا، پھر پانی چھڑکا، پھر ہوش آئی تو پھر مارنے لگے، پھر پوچھا کہ ذنیرہ اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گی؟ تو حضرت ذنیرہ نے کہا کہ عمر یہ ابو جہل کو تو اتنے دیر سے میں سمجھا رہی ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے ایک جان دی ہے، کبھی اللہ ہزاروں جانیں بھی دے تو ایک ایک کر کے رب کی دی ہوئی جان دے دوں گی، محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گی۔ غصہ آیا ابو جہل کو، کوڑا ڈالا آپ کے سر پہ اور بل دیے، آپ کی دونوں آنکھیں باہر نکل گئیں، ہاتھ اور کہا کہ بلا پھر محمد کے رب کو، میرے لات و عزا نے تیری آنکھیں نکال دی، بلا محمد کے رب کو تیری آنکھیں دے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آنکھیں تو کیا جان بھی چلی جائے تو یہ یعنی سودا سستا ہے، لیکن آج تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تو دونوں آنکھیں پھر درست ہو گئیں۔ یہ ظلم و ستم ایسا تھا کہ یعنی پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں جو وہاں ہوتا تھا۔ تو دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، وہ اسلام جس نے لاکھوں لوگوں کو عزتیں دی ہیں۔ کون جانتا تھا بلال کون ہے؟ کون جانتا تھا عمار ابن یاسر کون ہے؟ کون جانتا تھا عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ بکریوں کے چرواہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے یعنی فقیہ اعظم بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے نا کہ جن کو لوگ اپنے ساتھ طواف نہیں کرنے دیتے تھے کہ تو رنگ کا کالا ہے، تو غلام ہے، تو اس سے معاذ اللہ اس طرف بدبو آتی ہے، تو ہمارے ساتھ حجر اسود کو نہ چوما کر۔ مسلمان ہوئے، اسلام نے کتنی عزت دی۔ جو کل تک لوگ کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتے تھے، مصطفیٰ نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ اور اذان دے۔ یہ سلمان فارسی کو کون جانتا تھا؟ صہیب رومی کو کون جانتا تھا؟ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں، فرمایا کرتے تھے لوگوں اسلام نے، قرآن نے بہت سارے لوگوں کو عزت دی ہے اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے ذلیل بھی ہوئے۔ فرمایا کرتے تھے ہوں تو میں اعمش، لیکن دیکھو میں نے اسلام قبول کیا، قرآن پڑھا، اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دی۔ اسلام ساری کائنات کو عزت دیتا ہے، لیکن عمر وہ عمر ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے۔ یہ ایک اکیلے ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کے لیا،
دعائیں مانگ کے لیا، سارے مصطفیٰ کو چاہنے والے، مصطفیٰ عمر کے چاہنے والے، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے کہ ایک آدمی کے آنے سے جو ہیں کتنے لوگوں کو راحت ملی، کتنے لوگوں کو سکون ملا، کتنے لوگوں کو عزت ملی۔ ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر کافر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کرنے کا بھی جو تھا وہ یہ مسئلہ بنا کہ ابھی 1 دن یا 2 دن ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اور رسول نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پہلے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اب ان لوگوں کو کچھ فکر پیدا ہوئی کہ اب تو ایسے بہادر لوگ بھی اسلام میں جانے لگے ہیں۔ پہلے تو ہم جس کو چاہتے تھے اس پہ ظلم و ستم کرتے تھے، جیسے چاہتے تھے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارتے تھے، جانوروں کی طرح مارتے تھے۔ اب لوگ جو ہیں عزت دار بھی اس میں آنے لگے ہیں، کیا بنے گا؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ روز روز کا مسئلے کو ختم کیا جائے۔ کیا کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کون کرے؟ کیونکہ بنی ہاشم ہیں اور ان کی جو ہے یعنی کون دشمنی مول لے گا؟ اگرچہ بہت سارے اس میں ابھی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال ایک عصبیت تو تھی خاندان کی۔ اب ہر کوئی ڈرتا تھا، ہر کوئی یہ تو چاہتا تھا کہ یہ قصہ ختم ہو، لیکن کرے کون؟ یہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، بہادر تھے، جری تھے اور نوجوان تھے اور مکے کے لوگ جانتے تھے، اور ایسا تھا کہ کوئی ان کے سامنے بولتا نہیں تھا۔ ایسے یعنی ہاتھ چھوٹا آدمی تھے، جس کو چاہتے مارتے، جس کو چاہتے بیعت کرتے، جو چاہتے کرتے۔ پورے مکے میں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ ادھر مصطفیٰ کریم دعا کر رہے ہیں اور ادھر کافر جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر فاروق نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سر لے کے آتا ہوں۔ ادھر سے وہ نکلے اور ادھر راستے میں ایک شخص تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملے۔ کہا عمر بڑے آج جو ہیں تیرے انداز بڑے تیکھے ہیں، بڑے گرم ہے، تو کیا مسئلہ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں روز روز کا یہ مسئلہ ختم کرنے جا رہا ہوں، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا عجیب بات کرتے ہو؟ کہا اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ بے دین ہو گیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، میں آج یہ ختم کروں گا۔ تو کہا میں تجھے عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب اتنا دشمن ہو آدمی ایک چیز کا اور اس کے گھر میں وہی چیز ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ کہا کیوں، میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور آپ کو اتنا غصہ پہلے ہی تھا اور بھی غصہ چڑھا، اور وہاں سے سیدھے حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے۔ دروازہ بند تھا، آگے اندر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو محسوس کیا انہوں نے کہ یہ ہو نہ ہو یہ عمر ہی ہو سکتا ہے جو ایسے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی ہمشیرہ نے کھولا۔ کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، تم کچھ اور کر رہے تھے، میں نے سنا ہے کہ تم معاذ اللہ استغفر اللہ بے دین ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو۔ تو آپ کی بہن نے کہا عمر اگر حق تیرے دین کے علاوہ کہیں ملے تو کیا کیا جائے؟ غصے میں آئے، بہنوئی کو مارنے لگے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ آگے ہو گئیں، آپ کو تھپڑ مارا، گر پڑی، پیشانی سے خون نکلنے لگا، لیکن پھر بھی آپ شیرنی کی طرح سامنے ہو کے حضرت عمر کے سامنے ہو کے اپنے خامد کو بچانے لگی اور کہنے لگی کہ عمر یہ ہم نے جہاں سچ دیکھا اس کے سامنے سر جھکایا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ چونکہ ادھر دعائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ادھر عمر فاروق کی قسمت بدلنے والی تھی۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے، مجھے ہی بتاؤ کیا ہے وہ چیز؟ کہا نہیں، تم ناپاک ہو، تم اس کو نہیں چھو سکتے، وضو کرو، غسل کرو۔ پھر آپ کو قرآن کریم دیا گیا، وہ جو آیتیں پڑھی تو اسی وقت پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا مجھے بھی لے چلو، جہاں سے یہ تم نے یہ اتنا اچھا قرآن، اتنا اچھا کلام حاصل کیا ہے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جتھوں چنے نے تساں اے پھل نوری وچ اس گلزار دے لے چلو،
کروں آیا ساں مار مقامنے نو منو مار دے لے چلو، مجھے اس جگہ لے چلیں جہاں سے تم نے یہ نوری پھول چنے ہیں۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ادھر سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی نکلا ہے۔ کہا میں نے ابھی کل ہی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزتیں عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ساتھ۔ آپ انہوں نے لیا، دار ارقم میں پہنچے۔ دار ارقم میں کسی کافر کو نہیں پتہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں اپنے غلاموں کو جو ہے وہ روز دین سکھاتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ باہر عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، گھبرا گئے، یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، عمر کو پتہ چل گیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیر خدا و شیر رسول بھی وہاں تھے۔ کہا کھولو دروازہ، آج دیکھتے ہیں عمر کیسے آیا ہے۔ اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو خیر ہوگی، اور اگر شر کی نیت سے آیا تو دنیا دیکھے گی کہ آج عمر کا سر ہوگا اور حمزہ کی تلوار ہوگی۔ مصطفیٰ کریم نے کہا نہیں، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عمر، اللہ اکبر، آج اس کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ چلتے چلتے مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچے، میرے آقا کھڑے ہوئے، گریبان سے پکڑا، کہا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو پہچانے؟ یا رسول اللہ وقت آ گیا ہے، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھایا گیا تو مسلمانوں نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو دیواروں کے سامنے بھی اونچا ذکر نہیں کرتے تھے کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ چل جائے، ہم تو ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے ہیں تو رب کریم نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے محبوب تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے آج جو ایمان لایا۔ کہتے ہیں 33 مرد اور 6 عورتیں تھیں اس وقت تک مسلمان ہوئیں، اور آپ نے مسلمان ہو کے 40ویں کا عدد جو تھا وہ پورا کر دیا۔ میرے محبوب تجھے اللہ کافی، اور اللہ کے ساتھ یہ جو مومنوں میں سے آج مومن ہوا ہے تجھے یہ بھی کافی۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے یہ غلام، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جرتوں کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہیں، آپ کے علوم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہیں، آپ کے عقل کی سمندروں میں سے عمر ایک قطرہ ہے، ایک بال برابر بھی نہیں ہے۔ کیا ان کی کیا شانیں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ سچا ہے۔ کیا آپ حق پہ نہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں۔ جب ہمارا دین سچا، جب ہمارا رب سچا، جب آپ حق پہ، تو پھر ہم چھپ کے کیوں ذکر کریں؟ ہم چھپ کے کیوں رب کی عبادت کریں؟ ہم جو ہے باہر نکل کے عبادت کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بلند آواز سے جو ہے نعرہ تکبیر کہا گیا کہ مکے کے پہاڑ بھی کانپ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لوگ تھے کہ جن کے نعروں سے مکے کے پہاڑ بھی کانپتے ہیں۔ 2 قطاروں میں مسلمان نکلے، ایک قطار کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں اور دوسری قطار کے سامنے حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ دونوں نے تلواریں پکڑی ہیں، درمیان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سارے صحابہ ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حرم پاک میں جا رہے ہیں۔ حرم پاک میں کافر ابو جہل کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی شیخی بخار رہے ہیں، آج یہ ہوگا، آج وہ ہوگا، آج عمر ابھی سر لے کے آئے گا، آج ہماری عید ہوگی، آج ہم جشن منائیں گے۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں دیکھا کہ نعرہ تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، سب گھبرا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے میں کوئی اللہ اکبر کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہمارے بتوں کے علاوہ جو ہے کون ذکر کر سکتا ہے وحدہ لا شریک۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک طرف سیدنا فاروق اعظم ہیں جو سر لینے گئے تھے، اپنا سر دے کے آ رہے ہیں، ایک طرف سیدنا شیر خدا اور شیر رسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب داخل ہوئے حرم پاک میں تو لوگوں نے جو ہے حیران ہو کے کھڑے ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جب آپ نے وہاں جا کے یعنی اعلان توحید کیا تو جب سب لوگ چلے گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور کہہ رہے تھے آؤ جس نے مجھے آج روکنا ہے۔ تو بہت سارے کافروں نے حملہ کیا، آپ اکیلے لڑنے والے ہیں، 20 30 40 کافروں سے لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے جب تھک گئے تو دیکھا کہ ابھی بھی حملہ کرنے والے بہت ہیں۔ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص جو تھے وہ آئے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا
یہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، عمر بے دین ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے حق کو قبول کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خبردار کوئی بھی عمر کے پاس نہ آئے، میں عمر کی طرف ہوں، اگرچہ دیکھو کافر تھا لیکن اس وقت عصبیت کام آ گئی اور وہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے مسلمانوں کا جو تھا وہ جوش بڑھا، جذبہ بڑھا، عزت بڑھ گئی۔ اب لوگ جو تھے وہ پہلے کی طرح بے خوف ہو کے مسلمانوں کے راستے نہیں روکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت ہے جب ہم ہجرت کرنے لگے تو سارے ہجرت جو سب لوگوں نے ہجرت چھپ کے کی تھی، لیکن ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک میں آئے، اعلان کیا لوگوں میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے چلے گئے، میں بھی مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ لوگوں جس نے اپنی بیوی کو جو ہے بیوہ کرنا ہے، اپنی ماں کو اپنے اوپر بین کرنے کے لیے اس کو رونے کا موقع دینا ہے، اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، آئے اور میرا آج آ کے راستہ روکے۔ عمر اپنی مرضی سے صرف اس لیے مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ دیا، انہوں نے مدینے کو اختیار کیا، عمر بھی مدینے کو اختیار کر رہا ہے، عمر بھی مدینے میں جا رہا ہے۔ اسی لیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ کائنات سے مدینہ افضل ہے، کائنات سے حتیٰ کہ مکہ سے بھی جو ہے مدینہ افضل ہے۔ کہا میں تو چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ آپ کی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا دور، بلکہ 4 دور بنتے ہیں، ایک کفر کا دور جس میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، اور ایک ہجرت سے پہلے کا دور کہ جو کل تک ظالم تھا، لوگوں پہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا، آج وہ مسلمانوں کی ڈھال بنا ہوا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ تو پھر تیسرا دور آپ کی زندگی کا ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہرہ حیات تک، ظاہرہ حیات میں۔ تو یہ یعنی پھر وہاں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کی ایک امتیازی شان، جیسا کہ آپ کا لقب ہے فاروق اعظم، عمر ابن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے طور پہ نام یہ پسند کر لیا تھا، لوگوں کہا مجھے جو ہے وہ فاروق کہا کرو، نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو نام دیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مشہور واقعہ کہ ایک منافق اور ایک یہودی دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور اس وقت جو تھے یہودیوں اور مسلمانوں میں یہ طے تھا، معاہدہ تھا کہ جو ہے جھگڑوں کا فیصلہ، جو اختلافات کا فیصلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کریں گے، چونکہ یہودیوں کو بھی پتہ تھا یہ مصطفیٰ کریم، یہ اللہ کا حبیب جب بولے گا سچ بولے گا، جو کہے گا حق کہے گا، اس کی زبان سے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ فتوے دیتے یا فیصلہ کرتے، نہ قوموں کو دیکھتے ہیں، نہ ذاتوں کو دیکھتے ہیں، نہ نسب کو دیکھتے ہیں، نہ جیبوں کو دیکھتے ہیں، نہ یہ چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ نبی کی زبان جب کھلتی ہے سچ بولتی ہے، حق بولتی ہے۔ تو جب ان دونوں میں جھگڑا ہوا تو دونوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم میں یہ جھگڑا ہو گیا ہے، یہ اختلاف ہو گیا ہے، آپ جو ہے اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، اس مسئلے میں یہودی حق پر تھا تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھی گئے، ایک روایت میں ہے سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے تو نہیں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ کر دیا بس وہی فیصلہ ہے۔ پھر وہ منافق کہنے لگا نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ، کیونکہ منافقوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کو چھوڑ کے صحابہ کو پکڑ لیں گے تو وہ جو ہے پار لگا دیں گے۔ آپ نے دیکھیں گے آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کی چھٹی منانے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، چھٹی منوا دی ہے پاکستان میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی چھٹی پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں ہونی نہیں چاہیے۔ تو لوگ نبی کریم کو چھوڑ کے صحابہ کی جماعت بناتے ہیں کہ شاید صحابہ کے ساتھ مل کے ہم فلاح پا جائیں گے۔ بھئی صحابہ اس کو کیسے قبول کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آئے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا جو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہے۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے تو اب اس نے یہودی نے جا کے بتایا کہ عمر یہ مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھیے آج سے پہلے ہم نبی کریم سے ہو کے آئے، ہم سیدنا
حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ہو کے آئے، بعض روایتوں میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور بعض میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم سے بھی ہو کے آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگر میرے آقا نے فیصلہ کر دیا، ابو بکر نے فیصلہ کر دیا صلی اللہ تعالی وسلم و رضی اللہ تعالی، تو آپ میرے پاس کیوں؟ کہا یہ جو ہے نا آپ کا بھائی کلمہ گو یہ نہیں مانتا، اچھا ٹھیک ہے پھر رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، تلوار پکڑی، آ کے تلوار ماری اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا جو میرے آقا کا فرمان نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر میری تلوار کرتی ہے۔ مکے کی گلیوں میں شور اٹھا، عصبیت جاگی، عمر نے مومن کو قتل کر دیا، عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ بھاگے لوگ اور جا کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ میرے آقا نے کہا ہو نہیں سکتا، میرا نہیں خیال کہ عمر مومن کو قتل کرے، نہیں یا رسول اللہ ہمارے سامنے قتل کیا۔ ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، عمر تو نے مومن کو قتل کر دیا۔ نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں نمازی کو قتل کر دیا لیکن میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ ہاں روزے دار کو تو قتل کر دیا لیکن مومن کو قتل نہیں کیا۔ وہ لوگ بتاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، بھائی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی، ابھی بھی مومن نہیں تو کب مومن ہوگا؟ یا رسول اللہ دیکھیے مان رہا ہے، کلمہ گو تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، سب کوئی تھا، ابھی بھی مومن نہیں تو کیا؟ ابھی میرے کریم بولے نہیں کہ رب کریم نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نمازیں پڑھیں، یہ روزے رکھیں، یہ حج کریں، یہ زکاتیں دیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا حتی یصلون، حتی یحجون، حتی یجاہدون، حتی یزکون، کہ یا میرے محبوب اس وقت تک تیرے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب تک روزے نہیں رکھیں گے، جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب تک حج نہیں کریں گے۔ فرمایا نہیں میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا دیکھیے طریقہ ہے رب کریم کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ قسم اپنی ذات کی یاد فرمانی ہے لیکن رب چاہتا ہے کہ میں رب بھی ہوں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہلاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں بھی آتا ہے نا رب کا، تو وہاں ایک عجیب لذت آتی ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے محبوب فرشتوں سے کہا، کیا فرشتوں کا رب نہیں ہے؟ وہ رب العالمین نہیں ہے؟ لیکن رب بھی چاہتا ہے کہ میری نسبت محبوب کی طرف ہو، میں رب ہوں تو محبوب کے صدقے سے ساری کائنات کا رب ہوں۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ادھر محبوب جب قسم یاد فرماتے ہیں تو محبوب کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور رب قسم یاد فرماتا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ دونوں طرف قسم ایک ذات کی ہے لیکن دونوں طرف نسبت محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ محبوب یہ مجھے تیرے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ تجھے اپنا آقا و مولا نہ مان لے، تجھے اپنا حکم و فیصل نہ مان لے۔ پھر جب تیرا فیصلہ آ جائے تو پھر ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، یہ نہیں کہ زبانی طور پہ مانے ہاں ٹھیک ہے صدقے یا رسول اللہ، لیکن کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ نہیں، ویسے ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا ہے تیرا حکم آ جائے تو پھر یوں مانے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجات، اپنے دلوں میں اپنے نفسوں میں کوئی حرج، کوئی ٹیڑھا پننا، یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، ایسے ہوتا، نبی کریم نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ ارے یہ کریم آقا ہیں، میرے رب نے کائنات کی ڈوریں ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں، جس کے لیے جو پسند کریں وہی دین ہے، جس کے لیے جو نہ پسند کریں وہی دین ہے۔ تو سامنے لوگوں کے فاروق اعظم نے قتل کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی نبی کریم موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے آپ قتل کر دیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی حکومت سے، حکومت کون سی؟ فاسق و فاجروں کی حکومت، گستاخوں کے ساتھیوں کی حکومت، خود گستاخیاں کرنے والوں کی حکومت۔ وہاں تو خود آقا کریم کائنات کے دھولا موجود تھے لیکن گستاخ رسول کو اتنی مہلت عمر کیسے دے سکتے ہیں؟
ہاں بالکل، اگر اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوں، جیسا کہ ذوالخویسرہ کے بارے میں ہوا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہوا، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو میں ابھی اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں، جب سامنے ہیں تو جو ہے اجازت لے، یا رسول اللہ میں اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں۔ ذوالخویسرہ کے بارے میں فرمایا چھوڑ دے عمر اس کو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے۔ بھائی لوگ تو نہیں سمجھتے منافق ہے، لوگ تو کہتے ہیں کلمہ پڑھا ہے، لوگ تو کہتے ہیں نمازیں پڑھتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں روزے رکھتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں پیچھے نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں جماعت میں شامل ہوتا ہے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھتا ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ کہ اندر کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنے صحابیوں کو قتل کرتا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن جس وقت اس نے یہ کہا کہ میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، آج ہم سب کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آئے، ہم کہتے ہیں ہاں جی حکم تو ہے، لیکن کیا کریں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، والدین ہیں، خاندان ہے، میرے رسم و رواج ہیں، میرے یہ ہے وہ ہے، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ ہاں حدیث تو ہے، نبی کریم نے تو کہا ہے، سنت تو ہے، لیکن میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا محبوب یہ تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے، مومن وہی ہے جو تیری زبان سے نکلا تو اس پہ آمنا و صدقنا کہے، اس کو دل و جان سے مانے، اس کو ظاہر باطن سے مانے۔ جو تیرا نہیں ہے محبوب وہ میرا نہیں ہے، جس نے تجھے ماننا اسی نے مجھے ماننا ہے، وہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی اطاعت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس منافق کو قتل کر کے بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اس لیے آپ کو فاروق کہا گیا۔ اور یہ روایت جو ہے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں نقل کر کے ساتھ اس کی جو ہے معیدات بھی پیش کیے، شواہد بھی پیش کیے ہیں، اور مسند الفاروق یہ بھی ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ پیش کیا، اور ابن تیمیہ نے صارم المسلول میں اس کی جو ہے شواہد پیش کیے کہ یہ روایت جو ہے، چونکہ وہاں گستاخی رسول کے مسئلہ تھا نا صارم المسلول میں، تو وہاں اس نے ثابت کیا کہ فاروق اعظم نے منافق کو قتل کیا۔ اسی طریقے سے نوادر الرسول میں امام مکحول شامی سے جو ہے مرسل روایت موجود ہے، اسی سلسلے میں کہ آپ نے منافق کو قتل کر دیا تھا۔ المفہوم لما اشکل من تلخیص کتاب المسلم للقرطبی، قرطبی نے کہا کہ جب آپ نے قتل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقت الحق والباطل، اے عمر تو نے حق باطل کو واضح کر دیا ہے، اس لیے تو فاروق ہے، اس لیے آپ کو فاروق کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، مومن اور منافق میں فرق کرنے والا، عاشق اور غیر عاشق میں فرق کرنے والا، اپنوں اور بیگانوں میں فرق کرنے والا۔ آج بھی آپ عمر کا نام لے کے دیکھ لیں، پتہ چل جاتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ عمر کا نام سنتے ہی جو ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاروق کا نام سنتے ہوئے مومن کی اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ فاروق ہیں۔ اور پھر زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں اس واقعے کو نقل کیا، پہلی جلد ہے، 401 صفحہ ہے۔ فرمایا بحرین میں جو ہے کچھ بچے کھیل رہے تھے مسلمانوں کے، وہ کسی گیند کے ساتھ، اس دور میں جو بھی جیسے گیند ہوتی تھی تو وہ گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کسی نے گیند کو مارا اور وہ اڑ کے جا کے ایک جو ہے پادری راہب جو ہے غیر مسلموں کا جو عالم تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی جھولی میں جا گری، بلکہ اس کے سینے پہ لگی، تو اس نے گیند کو پکڑ لیا۔ اب بچے گئے اس سے مانگنے لگے کہ بھئی یہ گیند ہمیں دے دو، تو اس نے کہا میں نہیں گیند دیتا، تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہوں تو ایسے کوئی جو ہے ان کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچے تو گیند پکڑ لیتا ہے۔ تو ایک بچے نے کہا، بچے تو وہی جو سنتے ہیں اپنے والدین سے، ارد گرد سے، باہر سے، اندر سے، مسجدوں سے، وہی بچوں کا عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، تو بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کی گیند وہاں جا گری، اس نے دینے سے انکار کیا، تو ایک بچہ کہنے لگا
مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ صدقے گیند دے۔ ان کو پتہ تھا جہاں محبوب کا وسیلہ آ جائے وہاں رب نہیں موڑتا تو بندہ کیسے موڑے گا۔ تو اس نے جب کہا نا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گئے، بچہ تھا اس کو کیا پتہ یہ کافر ہے، یہ وسیلوں کو نہیں مانتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہیں مانتا، بچوں کو تو نہیں پتہ تھا نا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہمیں گیند دے دے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بلا کہنا۔ اب جب بچوں نے سنا کہ یہ تو نبی کا وسیلہ ماننے سے کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے، اور پھر یہ نبی کریم کے بارے میں بھی ایسی معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، تو بچوں نے پتھر پکڑے اور مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اس کو قتل کر دیا۔ اب شور اٹھا کہ دیکھو جی مسلمانوں کے بچوں نے ہمارے راہب کو قتل کر دیا ہے، تو اس کا قصاص ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ نبی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا، بچے کھیل رہے تھے، گیند جا کے اس کو لگی، بچوں نے مانگی نہیں دی، ایک بچے نے نبی کا وسیلہ پیش کر دیا، پھر بھی نہیں دی، بلکہ الٹی سیدھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کرنے لگا۔ تو لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی فتح پہ اتنے خوش نہیں ہوئے، کبھی کسی غنیمت کے آنے پہ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے خوش ان بچوں کے اس فعل سے ہوئے، اور کہنے لگا کہ الحمدللہ عز الاسلام، آج اسلام کو عزت مل گئی کہ مسلمانوں کے بچے بھی کسی گستاخ کو زندہ نہیں رہنے دیتے، کسی گستاخ کے لیے کوئی مقام نہیں ہے اس دنیا میں، اس زمین پہ۔ تو اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا اس راہب کا خون ضائع گیا، حضر دم الاسقف، اس کا خون جو تھا وہ ضائع ہو گیا کہ کوئی اس کا قصاص نہیں ہے، وہ گستاخ تھا۔ اور الحمدللہ بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ گستاخ رسول اس دنیا پہ، اس زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے یہ فاروق ہیں، بلکہ فاروق اعظم ہیں کہ انہوں نے جو ہے حق اور باطل میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ مشہور ہے جو قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوت القلوب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پہ اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے معروف تفسیر ہدایت روح والریحان کی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 119 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہے، وہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو سورہ عبسہ پڑھتا ہے، عبس وتولی وان جاءہ الاعمی، وہ یہ صورت اکثر پڑھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، تحقیق کرائی کہ واقعی ایسا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ارے بھائی امام ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ روز اس لیے سورت کو پڑھتا ہے کہ اس میں اللہ جل مجد الکریم نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے عتاب فرمایا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب وہ نبی نہ آیا تو نے تیوری چڑھائی اور تو اس سے غصے ہوا، ایسے یعنی ایک قسم کا عتاب نظر، بظاہر عتاب نظر آتا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے اس میں بھی کتنی لذت ہے، ان لفظوں میں بھی رب کریم کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کیا پیار ہے، وہ جانے، اللہ جانے اس کا محبوب۔ لیکن عام عوام جو ہے ان میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سمجھا کہ دیکھو جی رب کریم نے مصطفیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھڑک دیا، یہ کر دیا۔ یہ کبھی مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن ہے، قرآن کی ایک صورت ہے، جب چاہے آدمی پڑھے، لیکن روز اسی صورت کو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا کہ رب معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے ناراض ہو رہا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسے کئی ظالم لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ استغفر انبیاء اولیاء چوڑے چمار سے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دو۔ یہ چاہے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن بھی کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ اس نیت سے پڑھ رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دیکھو نا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اس میں کسی کو کیا شک ہے؟ لیکن بار بار لوگوں کو کہنا نہیں وہ بشر ہیں، ایسے بشر ہیں جیسے ہم بشر ہیں، اور معاذ اللہ اس سے بھی آگے بڑھنا کہ آپ کی بشریت ابو جہل کی بشریت میں معاذ اللہ استغفر کوئی فرق نہیں، تو کیا یہ ایمان ہے؟ تو فرمایا یہ بھی آپ نے کام کیا، اس لیے بھی آپ کو فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ مومن اور منافق میں فرق کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پہلی بار امیر المومنین کہا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا،
لیکن جب آپ بنے تو آپ کو بھی خلیفہ خلیفہ تو رسول کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. تو شروع میں یہی تھا. اب میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی شیعہ نے لکھا کہ یہ جی آپ نے خود اپنا نام رکھا تھا. بھئی خود بھی رکھا ہو تو کیا حرج ہے، آپ امیر المومنین نہیں ہیں کیا؟ بلکہ یہ چیز امیر المومنین کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ہے کون. تو جن جن کے یہ امیر ہیں وہی مومن ہیں. ان میں مولا علی بھی داخل ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی داخل ہیں، طلحہ و زبیر بھی داخل ہیں، ان میں بلال بھی ہیں، ان میں حسن و حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سارے ہیں اور سارے ان کو امیر المومنین ہی کہتے ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہتے ہیں، امام حسنین کریمین بھی امیر المومنین ہی کہتے ہیں، ازواج مطہرات بھی امیر المومنین کہتے ہیں، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ بھی، عمار ابن یاسر بھی امیر المومنین ہی کہتے ہیں. تو ہوا اصل میں یہ کہ لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم مدینہ آئے. جب آپ کے بارگاہ پیش ہونے لگے تو وہاں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کے والد کا ابھی میں نے ذکر کیا، عاص بن وائل، جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس وقت جو تھی یعنی حفاظت فرمائی تھی جب آپ مومن ہوئے، تو وہ بھی وہاں موجود تھے. تو ان سے ان دونوں نے کہا کہ امیر المومنین سے ملنے کی ہمیں اجازت لے دیں. آپ نے بھی پہلی بار یہ لفظ سنا. تو جا کے سیدنا امیر المومنین کو السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین سلام ہو. تو آپ بڑے خوش ہو، کہا یہ تم نے کہاں سے لیا؟ خود لیا؟ کہا نہیں، یہ ایسے ایسے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امیر المومنین کو سلام. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے آپ کا لقب یہ معروف ہو گیا، مسلمان آپ کو امیر المومنین ہی کہنے لگے. تو آپ کا یہ لقب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو فاروق اعظم لوگ کہنے لگے تو بعض شیعوں نے کہا نہیں جی اصل میں فاروق اعظم تو مولا علی ہے، کہ حدیث بھی گھڑ کے پیش کر دی کہ نبی سیدنا مولا علی نے کہا میں فاروق اعظم، میرے علاوہ کوئی فاروق اعظم نہیں ہے. تو ایسے امیر المومنین چونکہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر المومنین کہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، اصل تو امیر المومنین تو حضرت علی ہیں، لیکن انہوں نے زبردستی اپنا نام رکھوا لیا. ارے معاذ اللہ، اس طرح زبردستی بھی رکھوا لیا تو کیا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نہیں کہتے تھے؟ کیا حسنین کریمین امیر المومنین نہیں کہتے تھے؟ یا دیگر صحابہ امیر المومنین نہیں کہتے تھے؟ تو امیر المومنین اس طریقے سے یہ آپ کا نام، آپ کا لقب جو ہے معروف ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی وجہ سے.